جرنی آف ناولز کے تمام سننے والوں کو آر جے کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم سلسلہ للکار کا 7واں ناول پڑھیں گے۔ ناول کا نام ہے گردش دوراں۔ مصنف ہیں طاہر جاوید مغل صاحب۔ عمران جونیئر کی یہ 7ویں کہانی ہے۔ زندگی میں رونما ہونے والا کوئی ایک واقعہ بعض اوقات وہ پہلا پتھر ہوتا ہے جس کے بعد زندگی کے شب و روز زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہی لڑکی کا دردناک ماجرا جو طوفانی گردشوں میں گھیر چکی تھی۔ حالات کا تند و تیز ریلا ہر دن اسے بے دردی سے اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ عمران جونیئر اور تابش کے لازوال کرداروں سے سجی تحریر کے سنسنی خیز موڑ۔ صوفیہ ایک نرم و نازک لڑکی تھی، اور جتنی نرم و نازک تھی اتنی ہی حساس بھی۔ یہ بات اب میرے لیے ڈکی چھپی نہیں رہی تھی کہ وہ کراچی کے باکسر کمانڈو سے خاموش محبت کرتی تھی۔ وہ بھی صوفیہ کی خاموش محبت میں گرفتار تھا۔ باکسر کمانڈو کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر اس میں کچھ خوبیاں بھی موجود تھیں۔ ایک کیس میں ملوث ہو کر کمانڈو قبائلی علاقے میں فرار ہو چکا تھا اور صوفیہ یہاں لاہور میں مصائب کا شکار تھی۔ وہ امیرزادے شاہد احمد کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ شاہد احمد کی ضد بن چکی تھی۔ وہ ہر صورت اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس منہ زور نے اپنے گلے میں باقاعدہ دولہا والا ہار ڈال لیا تھا اور بڑی محفل میں صوفیہ سے زبردستی نکاح پڑھانا چاہا تھا۔ خطرناک قاتل دلاور عرف تیزاب اس زبردستی کے نکاح میں شاہد کا مددگار بنا تھا۔ اس واقعے میں دونوں کو منہ کی کھانا پڑی تھی، مگر وہ بدستور گھات لگائے ہوئے تھا۔ میں صوفیہ اور اس کے گھر والوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر انہیں پوری طرح محتاط کرنا بھی ضروری تھا۔ میں عمران جونیئر کو لے کر صوفیہ کے گھر پہنچا تو صوفیہ کے ڈرے سہمے والد حیات صاحب نے دروازہ کھولا اور ہمیں گھر کی چھوٹی سی بیٹھک میں بٹھایا۔ کچھ دیر بعد چادر میں لپٹی لپٹائی صوفیہ بھی آ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پھول کی طرح تھا، جس پر آنسو اوس کے قطروں کی طرح لرز رہے تھے۔ حیات صاحب نے اسے اپنے پہلو سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور گلوگیر آواز میں بولے، میری بچی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ کاش میرے بس میں ہوتا اور میں اسے اپنے بازوؤں میں چھپا کر کہیں دور لے جاتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح کھانسنے لگے اور ان کا جسم خشک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ صوفیہ جلدی سے کھڑی ہوگی۔ ابو جی پانی لاؤں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، انہوں نے اپنا کمزور سینہ سہلاتے ہوئے کہا اور صوفیہ کو دوبارہ اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس دوران میں صوفیہ کی والدہ بھی اندر آئیں۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو چند لمحے پہلے حیات صاحب نے کہی تھی کہ جی چاہتا ہے یہ محلہ ہی نہیں، یہ شہر بھی چھوڑ کر کہیں دور نکل جائیں۔ عمران جونیئر نے ٹھہری آواز میں کہا، انکل حیات، ہم یہی گزارش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ فی الوقت آپ لوگوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ یہی چار دیواری ہے۔ انشاءاللہ یہاں کوئی آپ کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکے گا۔ میں ہر وقت آپ کی طرف سے باخبر ہوں۔ چاچو بھی ہر پل کی اطلاع رکھ رہے ہیں۔ حیات صاحب نے لرزاں لہجے میں کہا، ہیرو بیٹا، ہمیں پتہ ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے وہ مشاہد احمد اس محلے کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا، لیکن وہ اس کا بدماش یار تیزابہ، سب ہی کہتے ہیں کہ وہ بڑا وحشی بندہ ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ صوفیہ۔ حیات صاحب کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکے۔ بہرحال ان کی بات میری اور عمران کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ پچھلے ہفتے سے یہ افواہ یا خبر گردش کر رہی تھی کہ مفرور تیزابے نے حلفاً کہا ہے کہ وہ صوفیہ کو اپنے یار مشاہد کی سیج پر بٹھا کر چھوڑے گا۔ میں نے اور عمران نے ایک بار پھر صوفیہ اور اس کے اہل خانہ کو ہر طرح کی تسلی دی اور انہیں یقین دلایا کہ اس محلے میں رہتے ہوئے کوئی ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تیزاب بھی زیادہ دیر قانون کی گرفت سے بچ نہیں پائے گا۔ 10-15 روز مزید گزر گئے تو مشاہد اور اس کے پشت پناہ تیزابے کے حوالے سے افواہوں اور خبروں کا زور ٹوٹ گیا۔ ویسے بھی عمران کی عقابی نگاہیں ہمہ وقت صوفیہ اور اس کے گھر والوں کی نگران تھیں۔
اس نے اپنے 2 قابل اعتماد دوستوں کو مسلسل صوفیہ کے گھر کی نگرانی پر لگا رکھا تھا۔ میں نے بھی سادہ لباس میں اپنے ایک ہوشیار ہیڈ کانسٹیبل کو وہاں مقرر کر دیا تھا۔ وہ رات کے وقت اس محلے میں بڑی چوکسی کے ساتھ موجود رہتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے، میں اپنی پرائیویٹ گاڑی پر پولیس ہیڈ کوارٹر سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ رات کوئی 9 بجے کا وقت تھا۔ ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے سردی میں اضافہ محسوس ہوتا تھا۔ میں فیروز پور روڈ پر پہنچا تو اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ اچھی بھلی کار تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی مسئلہ کیا ہو۔ میں نے کافی کوشش کی مگر سٹارٹ نہیں ہوئی۔ پھر بونٹ کھول کر دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں مجھے اپنے بالکل قریب گاڑی کا مسلسل ہارن سنائی دیا۔ مڑ کر دیکھا تو حیرانی ہوئی۔ ماہین اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنی سفید کار میں موجود تھی۔ مزید حیرانی یہ ہوئی کہ عمران جونیئر بھی ان کے ساتھ تھا۔ ماہین ڈرائیو کر رہی تھی، کھڑکی سے ہاتھ نکال کر چہکی، انکل تابش، یہ اچھی بھلی گاڑی کیسے ناراض ہو گئی آپ سے؟ عمران کے ساتھ ماہین کا بوائے فرینڈ ہشام بھی گاڑی سے باہر آ گیا تھا۔ عمران نے گاڑی کے انجن سے چھیڑ چھاڑ کی لیکن اس نے سٹارٹ ہو کر نہیں دیا۔ فیصلہ ہوا کہ گاڑی کو یہیں سڑک کنارے چھوڑ کر مکینک کو یہاں بھیج دیا جائے۔ میں ان تینوں کے ساتھ ماہین کی سفید کار میں آ بیٹھا۔ مجھے از حد حیرانی ہو رہی تھی کہ 2 شیر اور 1 بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے ہیں۔ میرا مطلب عمران، ماہین اور اس کے بوائے فرینڈ ہشام سے تھا۔ عقدہ یہ کھلا کہ ماہین نے ان دونوں کو ہائی ٹی کی دعوت دی تھی۔ اب وہ تینوں ایک 5 سٹار ہوٹل میں چائے پائے پی کر آ رہے تھے۔ در حقیقت عمران کی دلیری اور ہمت نے ان دونوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ خاص طور سے میں نے ماہین کی نگاہوں میں اکثر عمران کے لیے ستائش دیکھی تھی۔ یقینی بات تھی کہ یہ صورتحال ماہین کے بوائے فرینڈ کو پسند نہیں تھی، مگر فی الحال تو وہ ماہین کی ہاں میں ہاں ملاتا نظر آتا تھا۔ اب کار میں عمران اور میں پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ ہشام کو میں نے ماہین کے ساتھ اگلی نشست پر بٹھا دیا۔ عمران نے ان دونوں کی آنکھ بچا کر مجھے مکہ دکھایا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، چاچو اگر تم ماہین کے ساتھ آگے بیٹھ جاتے تو میری جلن کڑھن میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جاتی، بڑے بے حس ہو تم۔ اب کہاں جا رہے تھے تم لوگ؟ میں نے ماہین سے پوچھا۔ عمران صاحب کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے، ماہین بولی۔ ارے یہ عمران بیچارہ تمہارے لیے صاحب کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا۔ جب سے میں نے بلکہ ہم دونوں نے عمران صاحب کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ سچی بات ہے کہ عمران صاحب چھپے رستم ہی نکلے ہیں، کیوں ہشام؟ اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے تائید چاہی۔ ہشام کے چہرے پر سرخی سی لہرائی، پھر سنبھل کر بولا، لیکن عمران کے ساتھ صاحب ذرا جچا نہیں۔ کیا مطلب؟ ماہین نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ صاحب سے ذرا تکلف کی بو آتی ہے نا، اس نے بات بنائی۔ ہشام بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ عمران سٹارٹ ہو گیا۔ عمران صاحب کے بجائے عمران مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، بلکہ اسکول کالج میں مجھے ساتھی مانو بلکہ اکثر صرف مانو کہا کرتے تھے۔ اوے مانو یار، مانو یہ اتنا سا کام کر دو، اور میں اکثر مان جاتا تھا۔ ہاں لڑکیوں کی بات اور ہے، وہ شرارت سے مسکرایا۔ کیا مطلب؟ ماہین نے پوچھا۔ جب لڑکیاں کہتی تھیں مانو تو میں بالکل نہیں مانتا تھا، یعنی سنتا ہی نہیں تھا۔ کئی لڑکیوں نے کہا مانو، بلکہ ایک دفعہ تو ایک لڑکی کی ماں نے بھی اکیلا دیکھ کر کہا مانو، لیکن میں نہیں مانا، بھاگ آیا۔ اس نے جھپٹا مارا، میری قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ بعد میں اس نے مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہی ہیں، مرد کی قمیض یا واسکٹ وغیرہ پیچھوں سے پھٹی ہو تو قصور عورت کا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ماہین بے ساختہ ہنسنے لگی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بڑے دلچسپ ہو عمران، شکر ہے اب آپ نے ساتھ صاحب نہیں لگایا۔ آپ مجھے بے دڑک ہو کر عمران بلکہ امانو یا مانو بھی کہہ سکتی ہیں۔ وہ ہنس ہنس کر سرخ ہوتے ہوئے بولی، نہیں، کوئی بھی لڑکی یہ مانو والا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ کوئی خطرہ نہیں مس ماہین، میں زندگی میں کبھی مانا ہی نہیں، چاچو اس بات کے گواہ ہیں۔ ہشام نے تیکھے لہجے میں کہا، میرے خیال میں بات صرف لڑکیوں کی ہی نہیں، آپ ویسے ہی کسی کی نہیں مانتے۔ آپ کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمران جواب میں کوئی فکرہ اچھالتا، اس کی جیب میں فون کا میوزک سنائی دینے لگا۔ رولتے گئے پرچاس بڑی آئی ہے۔ اوہ کہیں میں وہ شایات کا فون ہی نہ ہو۔
وہ بڑبڑایا اور فون نکالا۔ اسکرین دیکھ کر وہ قدرے سنجیدہ ہو گیا۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر عمران کی سنجیدگی بڑھ گئی۔ تم نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ دوسری طرف کا جواب سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ فون بند کر کے وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ صوفیہ اور اس کے گھر والے گھر سے غائب ہیں۔ گھر کا باہر والا دروازہ لاک ہے۔ کہاں گئے؟ پتہ نہیں، بارش شروع ہونے سے پہلے ہی بجلی غائب تھی، اب تک غائب ہے۔ وہ اندھیرے میں بڑی خاموشی سے کہیں نکل گئے ہیں یا پھر وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے ادھورے فکرے کا تشویشناک مطلب میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کہیں اندھیرے اور موسم کا فائدہ اٹھا کر مشاہد اور تیزابے نے کوئی کارروائی نہ کر ڈالی ہو۔ ہم ابھی عمران کے محلے ندیم ٹاؤن سے 2-3 کلومیٹر دور تھے۔ مہین رفتار تیز کرو، میں نے کہا۔ اس نے رفتار بڑھا دی۔ محلے میں سراسیمگی نظر آ رہی تھی۔ بوندا باندی میں لوگ مختلف چھجوں کے نیچے کھڑے حیات صاحب کے گھر ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ باہر کا دروازہ لاک تھا، اس لیے یہ خدشہ کم ہی محسوس ہوتا تھا کہ انہیں کہیں زبردستی لے جایا گیا ہے۔ تاہم ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ عمران نے کئی بار صوفیہ اور حیات صاحب کے نمبروں پر ٹرائی کی تھی لیکن ان کے موبائل خاموش تھے۔ بالآخر عمران دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا اور کسی طرح بیرونی دروازہ بھی کھول دیا۔ محلے کے 1-2 معزز افراد کے ساتھ میں بھی اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر افراتفری سی دکھائی دی۔ کئی الماریاں کھلی ہوئی تھیں، کپڑے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ بہت جلدی میں گئے ہیں یا لے جائے گئے ہیں۔ فریج آف تھا، ایک کے سوا باقی لائٹس بھی آف تھیں۔ کچھ سمجھ میں آیا چاچو جی؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں۔ اسی دوران میں عمران کے ایک ساتھی ضیاء تیز قدموں سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، ہیرو بھائی، ایک CCTV میں وہ لوگ نظر آئے ہیں۔ ہم باغم باغ ایک چھوٹی گلی سے گزر کر ساتھ والی گلی میں پہنچے۔ اسے خواجہ اسٹریٹ کہا جاتا تھا۔ یہاں کی لائٹ بحال ہی رہی تھی۔ اسی اسٹریٹ کے کارنر پر ایک 3 منزلہ مکان پر CCTV کیمرہ موجود تھا۔ یہاں عمران ہیرو کو سب جانتے تھے۔ ہر کوئی مدد پر آمادہ نظر آتا تھا۔ ہم نے گھر کے اندر جا کر CCTV کی فوٹیج دیکھی اور چونک گئے۔ صوفیہ کے والد صاحب صاف پہچانے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ چادروں میں لپٹی ہوئی 2 خواتین تھیں۔ ان میں سے ایک یقیناً صوفیہ اور دوسری اس کی والدہ تھیں۔ صوفیہ کا بھائی شہر سے باہر تھا۔ حیات صاحب نے ایک چھوٹا اٹیچی اٹھا رکھا تھا۔ غالباً صوفیہ کے پاس بھی اٹیچی یا بیگ قسم کی کوئی شے تھی، مگر وہ چادر کے نیچے تھی۔ وہ بڑی جلدی میں نظر آتے تھے۔ کیمرے نے انہیں گلی کے اس موڑ تک دکھایا جہاں سے آگے بڑی سڑک شروع ہوتی تھی۔ عمران کا ساتھی ضیاء بولا، ہیرو بھائی، آج صبح ہی چاچا حیات کریانے والے مجید سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں سے ریلوے اسٹیشن کو کون سی سواری جاتی ہے۔ عمران نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی تو فوٹیج پر جو وقت نظر آ رہا تھا اس سے پتہ چلا کہ صوفیہ اور اس کے والدین کو یہاں سے نکلے قریباً 1.5 گھنٹہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف گئے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ابھی اسٹیشن پر ہی ہوں۔ یہاں سے نکل کر بڑی غلطی کی تھی انہوں نے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مشاہد احمد کی حالت زخمی سانپ جیسی ہے۔ صوفیہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور وہ بے طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ کچھ یہی کیفیت اس کے خطرناک ساتھی تیزابے کی بھی تھی۔ ان دونوں کے گماشتے یقیناً طاق میں تھے۔ لاہور میں یا لاہور سے باہر کسی دوسرے شہر میں صوفیہ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں اور عمران بھاگتے ہوئے واپس کار تک آئے۔ ماہین ابھی تک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ہشام کار کے قریب ٹہل رہا تھا۔ کیا بنا انکل؟ ماہین نے بے تابی سے پوچھا۔ ہمیں فوراً ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہوگا، لگتا ہے کہ وہ لوگ ادھر ہی گئے ہیں۔ جو ہی ہم بیٹھے ماہین نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا ارادہ تھا کہ بڑی سڑک پر پہنچ کر ہم کوئی ٹیکسی وغیرہ پکڑ لیں گے، مگر ماہین نے کہا کہ نہیں، وہی لے کر جائے گی۔ میری توقع کے برخلاف اس نے کافی تیزی اور مشتاقی سے ڈرائیونگ کی۔ وہ کئی طرح سے ایک پرجوش لڑکی تھی۔ مارشل آرٹ تو اس کا شوق تھا ہی، وہ ایک یوٹیوب چینل سے بھی وابستہ تھی اور اس چینل کے لیے نیوز رپورٹنگ بھی کرتی رہتی تھی۔ اکثر ایک چھوٹا مگر جدید کیمرہ اس کی گاڑی میں رہتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی خدشہ پیدا ہوتا ہے اور وہ آنن فانن حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہم ریلوے اسٹیشن پہنچ کر مختلف پلیٹ فارم پر دیکھ رہے تھے کہ اچانک میرے سیل فون پر ایک میسج آیا۔
پولیس کے وائرلیس نیٹ ورک پر ایک پیغام چل رہا تھا۔ بس اڈا بادامی باغ کی طرف ایک سنگین واردات ہوئی تھی۔ ایک ٹیکسی کار پر فائرنگ ہوئی تھی۔ 2 افراد کے ہلاک اور ایک کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے SHO زبیر کو فون کیا۔ وہ ہیجانی لہجے میں بولا، DSP صاحب، میں آپ ہی کو کال ملانے والا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ منٹو پارک کے قریب جن لوگوں پر حملہ ہوا ہے یہ وہی ہیں جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے بس اڈے کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ بارش کی وجہ سے ٹریفک بھی بہت کم تھا۔ ہم 10 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ ایک ذیلی سڑک پر درختوں کے درمیان ایک ٹیکسی کار ایک باؤنڈری وال سے ٹکرائی ہوئی تھی۔ اندر 2 نہیں 3 لاشیں پڑی تھیں۔ ایک صوفیہ کے والد حیات صاحب کی تھی، دوسری صوفیہ کی والدہ کی اور تیسری بیچارے ٹیکسی ڈرائیور کی۔ حیات محمد صاحب اور ان کی شریک حیات کو سر میں گولیاں ماری گئی تھیں۔ حیات صاحب کو ایک گولی سینے میں بھی لگی تھی۔ اسی طرح ڈرائیور کو بھی ایک گولی سینے میں لگی تھی۔ ٹیکسی کی کھڑکیوں پر بھی گولیوں کے نشان تھے۔ نشستوں پر خون پھیلا ہوا تھا۔ میں حیات صاحب کی لاش کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کل کی بات ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے پہلو سے چمٹائے بیٹھے تھے اور ہماری باتیں سن رہے تھے۔ یہ مناظر دیکھ کر ماہین کا چہرہ دھواں ہونے لگا۔ ہشام لاشوں پر ایک خوفزدہ نگاہ ڈال کر دوبارہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ انسپکٹر زبیر وقوع کا جائزہ لے رہا تھا اور تصاویر وغیرہ بنوا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، سر گاڑی کے اندر سے کچھ چیزیں ملی ہیں۔ یہ ایک لیڈیز سینڈل ہے اور یہ شولڈر بیگ۔ لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا تعلق حیات صاحب کی بیٹی سے ہے۔ کیا اسے اغوا کر لیا گیا ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خوش قسمتی نے ساتھ دیا ہو اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ کیوں کوئی ایسی شہادت ملی ہے؟ کچھ فٹ پرنٹ نظر آ رہے ہیں جو 8-10 میٹر دور تک گئے ہیں، لیکن پھر پختہ جگہ پر اوجل ہو گئے ہیں۔ کوئی عینی شاہد وغیرہ؟ عمران نے پوچھا۔ عینی شاہد تو یقیناً ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں، مگر ایسے موقعوں پر کون سامنے آتا ہے؟ زبیر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ یہ ایک اندوہناک واقعہ تھا جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پتہ یہی چل رہا تھا کہ بدقسمت حیات صاحب نے اپنی فیملی سمیت بذریعہ ریل جانے کے بجائے بس کے ذریعے سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ان کا اپنا سفر لاہور ہی میں ختم ہو گیا تھا۔ حملہ آوروں کی وحشت ان کے عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ انہوں نے بیمار حیات محمد اور ان کی اہلیہ پر سیدھی فائرنگ کی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اگر صوفیہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی ہوش فہمی رکھنا حماقت ہے۔ کاش حیات صاحب نے ہماری گزارشات پر عمل کیا ہوتا۔ ہم نے بہت زور دے کر ان سے کہا تھا کہ وہ اس محلے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کچھ دنوں کے لیے صرف گھر تک ہی محدود رہیں۔ ان کے بڑے ہوئے خوف نے انہیں گھر سے نکالا تھا اور اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہمیں موقع واردات کی CCTV فوٹیج مل گئیں۔ نیم تاریکی میں یہ ایک ادھوری فوٹیج تھی۔ بہرحال اس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ منٹو پارک کے قریب تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات کرنے والے وہی تھے جو ہاتھ دھو کر صوفیہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یعنی مشاہد احمد اور تیزابہ۔ انہوں نے چہرے ڈھاٹوں میں چھپائے ہوئے تھے، تاہم ٹوپی اور مفلر کے ڈھاٹے میں چھپا ہوا مشاہد اپنے قد کاٹ اور 4 ڈال سے صاف پہچانا جا رہا تھا۔ تیزابے کا قد کاٹ اور لباس بھی اس کی صاف نشاندہی کر رہا تھا۔ ٹیکسی پر آٹومیٹک رائفل سے ایک چھوٹا برسٹ بھی چلایا گیا تھا۔ مشاہد کی گرفت سے بچنے کے لیے صوفیہ ٹیکسی سے نکل کر بھاگی تھی، گری تھی، پھر اٹھی تھی۔ مشاہد اور ایک مسلح شخص اس کے پیچھے درختوں کی طرف لپکے تھے، پھر وہ کیمرے کی رینج سے نکل گئے تھے۔ ہم نے کئی بار وہ فوٹیج چلا کر دیکھیں اور اس سے جو کچھ اخذ کرنا تھا کر لیا۔ اب عمران بھی میرے ساتھ ہی پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ ہم نے بڑی احتیاط سے ان اشیاء کا جائزہ لیا جو ٹیکسی سے برآمد ہوئی تھیں۔ حیات صاحب کی ٹوٹی ہوئی اینک، ان کی دعائیں، صوفیہ کی والدہ کی تسبیح اور چھوٹا سا بٹوا، صوفیہ کا سینڈل اور شولڈر بیگ جس پر خون کے چھینٹے تھے۔ شولڈر بیگ میں کئی دیگر اشیاء کے علاوہ ایک چھوٹی سی ڈائری بھی تھی۔ اس ڈائری میں وہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ لکھتی رہی تھی۔
اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی حد تک ادبی ذوق بھی رکھتی ہے، تاہم یہ بڑا سلجھا ہوا ذوق تھا۔ کئی صفحات پر فیض احمد، ندیم قاسمی اور قتیل شفائی وغیرہ کے اشعار درج تھے۔ ڈائری کا ایک صفحہ کافی قابل غور تھا۔ اس صفحے کی تحریر ایک ایسی لڑکی کی تحریر تھی جس کے لیے اپنے والدین کی عزت و حرمت بے حد اہم ہے۔ وہ ایک مشرقی لڑکی کی مجبوریوں کو بھی پوری طرح سمجھتی ہے، لہٰذا وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے کسی انہونے جذبے کو ہرگز سر اٹھانے کا موقع نہیں دیتی۔ وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ جس گاؤں کی طرف جانا ہی نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کیوں صوفیہ کی مختصر سی تحریر پڑھ کر میرا دھیان خود بخود کراچی کے بدنام باکسر شاہنواز اور کمانڈو کی طرف چلا گیا۔ یہ بات اب کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی کہ ایک نہایت ہی شریف گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ شاہنواز کمانڈو کے لیے کچھ خاص اور خاموش جذبات رکھتی تھی۔ اب وہ اپنے ان جذبات اور اپنی تمام تر معصومیت سمیت مشاہد احمد جیسے منتقم المزاج امیرزادے کے قبضے میں تھی۔ یہ امیرزادہ اب پوری طرح تہر قتل کے مقدمے میں ملوث تھا اور اپنے ہمنوالا و پیالہ تیزابے کی طرح راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ یہ انتہائی محدود صورتحال تھی۔ اس تہر قتل پر میڈیا نے بریکنگ نیوز لگائی تھی اور شہر میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ حیات محمد اور ان کی اہلیہ کی اس دردناک موت نے ندیم ٹاؤن اور ارد گرد کی گلیوں میں سوگ اور ہراس کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ رات کے پچھلے پہر پتہ چلا کہ ہمارے ایس ایس پی ذاتی طور پر اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کئی چھاپہ مار پارٹیاں ترتیب دے دی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بھی فون پر رابطہ کیا، اس واقعے کی ساری تفصیلات مجھ سے دریافت کیں اور حکم دیا کہ میں تفتیش اور گرفتاری میں اپنا پورا کردار ادا کروں۔ وہ نہ بھی کہتے تو مجھے یہ کردار ادا کرنا ہی تھا۔ ایک طرح سے مشاہد اور تیزابے والا معاملہ میرا اور عمران کا ذاتی معاملہ بن چکا تھا۔ ہم نے ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا اور اب انہوں نے ہمارے پتھر کا جواب پگھلے ہوئے سیسے سے دے دیا تھا۔ وہ سیسا جس نے ایک ڈرے سہمے محمد جوڑے کی جان لی تھی اور ایک بے گناہ لڑکی کو کانٹوں کی سیج پر پہنچا دیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت مختلف ٹی وی چینلز پر یہ نیوز چلی کہ حملہ آور واردات کے بعد مغویہ کے ساتھ شیخ پورہ کی طرف فرار ہوئے ہیں۔ یہ تیسرے روز دوپہر کی بات ہے۔ میں اپنے گھر میں تھا، عمران بھی میرے ساتھ تھا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ ہمیں لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شفاہت کا انتظار تھا۔ اسی دوران میں انسپکٹر زبیر کا فون آ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ لاہور سے تقریباً 50 کلومیٹر آگے حافظ آباد جانے والی سڑک پر ایک اور واقعہ ہوا ہے۔ ہائی وے پر ایک تیز رفتار ٹوٹا کار سڑک سے اتر کر درخت سے جا ٹکرائی ہے۔ اس کا گیس سلنڈر پھٹا ہے اور وہ ایک شخص سمیت جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ شواہد سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ مشاہد احمد کی ملکیتی گاڑیوں میں سے ایک ہے۔ یہ بے حد اہم اطلاع تھی۔ اسے ایک سراغ بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ کم از کم اس سے اتنا اندازہ تو ہوتا ہی تھا کہ مجرموں کا رخ کس جانب ہے۔ میں اور عمران جونیئر صرف 1.5 گھنٹے میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ شیخ پورہ سے فقط 2-3 میل آگے ہائی وے کے ساتھ ایک ذیلی سڑک تھی۔ مسلسل بوندا باندی کی وجہ سے سڑک پر پھسلن بھی موجود تھی۔ یوں لگتا تھا کہ گاڑی تیز رفتاری کے سبب بری طرح لہرانے کے بعد سڑک سے اتری ہے اور تناور درخت سے ٹکرانے کے بعد اس میں آگ لگ گئی ہے۔ اس جگہ ہمیں ایک موقع کا گواہ بھی میسر آ گیا۔ یہ ایک کھیت مزدور تھا جو کچھ فاصلے پر مویشیوں کو بارش سے بچانے کے لیے ایک چھپر تلے باندھ رہا تھا۔ اس نے دھماکے کی آواز سنی۔ دھماکے کی آواز سے اس کی ایک بھینس بھاگ نکلی۔ جب وہ اسے دوبارہ پکڑ کر اور کھونٹے سے باندھ کر موقع پر پہنچا تو گاڑی کو آگ لگ چکی تھی اور ایک لمبا شخص جس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر درختوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ لڑکی 1-2 دفعہ گری بھی مگر پھر وہ اسے لے کر گھنے درختوں میں اوجھل ہو گیا۔ تم اس بندے اور لڑکی کو پہچان سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میرے پہنچنے تک وہ کافی دور نکل گئے تھے۔ میں نے ان کو پیچھے سے ہی دیکھا۔ کیا کسی اور نے بھی یہ حادثہ دیکھا؟ عمران نے پوچھا۔ بعد میں تو کئی ساروں نے دیکھا ہے جی، پر شروع میں 3-4 بندے ہی تھے۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی والا تھا جو ذرا دیر کے لیے رکا تھا، 2-3 موٹر سائیکلوں والے تھے۔
ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا کار کا ڈھانچہ ابھی تک سلگ رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص وہیں جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ اب ایمبولینس والوں نے اسے ایمبولینس میں رکھ کر اس پر چادر ڈال دی تھی۔ انسپکٹر زبیر بھی پہنچ گیا اور مقامی ایس ایچ او سے معلومات حاصل کیں۔ انسپکٹر زبیر نے کہا، سر بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ جلد سے جلد کسی ٹھکانے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ پولیس کا ڈر بھی تھا۔ گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی۔ ڈرائیونگ کرنے والا چوٹ سے مر گیا یا بے ہوش ہو گیا۔ مشاہد احمد اور مغویہ صوفیہ پچھلی نشست پر تھے، اس لیے انہیں زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ مشاہد صوفیہ کو کھینچ کر باہر لے آیا اور لوگوں کے پہنچنے سے پہلے اسے لے کر بھاگ نکلا۔ عمران بھی بہت سنجیدہ تھا۔ اس کا کھنڈرا پن دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مقامی ایس ایچ او سے مخاطب ہو کر بولا، مشاہد احمد مغویہ کے ساتھ یہاں سے فرار ہوا ہے۔ اگر اسے کوئی سواری نہیں ملی تو وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اور اگر سواری کی ہے تو پھر کسی مقامی شخص نے ہی اسے لفٹ دی ہوگی۔ آپ ان دونوں پہلوؤں پر غور کریں۔ ایس ایچ او کی بڑی ہوئی توند دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ پہلوؤں پر غور کرنے والا بندہ نہیں، مرغن خوراکوں پر غور کرنے والا ہے۔ بہرحال اس نے شد و مت سے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور ہمیں پوری تسلی دی۔ اس کی تسلی کا انداز دیکھنے کے بعد ہم نے رات اسی علاقے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بے امر مجبوری ایس ایچ او رمضان نے تھانے کے ایک کمرے میں ہی ہماری شب بسری کا انتظام کر دیا۔ اگلے 6-7 گھنٹے میں مقامی پولیس کے ساتھ مل کر ہم نے خود بھی کافی بھاگ دوڑ کی۔ ارد گرد کے 2-3 دیہاتوں کو چھانا گیا۔ ایک قصبے سے 2 مشتبہ افراد کو بھی پکڑا گیا۔ ان پر شک تھا کہ شاید انہوں نے مشاہد کو لفٹ دی یا کم از کم اسے صوفیہ کے ہمراہ فرار اختیار کرتے دیکھا ہو۔ بہرحال یہ کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئیں۔ رات تک مطلع صاف ہو گیا تھا مگر سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دیہاتی آسمان پر تاروں کے جھرمٹ تھے۔ میں اور عمران پولیس اسٹیشن کے آرام دہ بلکہ پرتعیش کمرے میں موجود تھے۔ ہم صوفیہ کے حوالے سے بہت غمزدہ تھے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ والدین کی ناگہانی موت دیکھنے کے بعد اب وہ بدترین حالات سے گزر رہی ہوگی۔ عمران نے کہا، چاچو ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے اندر جل جانے والا شخص وہ حرامی تیزاب اور تیزابہ ہی ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، مگر حقیقت کا پتہ تو میڈیکل رپورٹ کے بعد ہی چل سکتا ہے۔ وہ تو کوئلہ ہو گیا ہے، میڈیکل رپورٹ کیا ہوگی؟ اگر کوئی ریکارڈ موجود ہوا تو شاید ڈی این اے سے پتہ چل جائے۔ پھر وہ ذرا سوچتے ہوئے بولا، ویسے چاچو، حادثے سے پہلے کار جس طرح سڑک پر لہرائی ہے وہ نشان کافی دور تک گئے ہیں۔ ہاں یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی جدوجہد بھی ہوئی ہو۔ میرا مطلب ہے صوفیہ نے چلتی گاڑی میں مزاحمت کی ہو، خود کو برے انجام سے بچانا چاہا ہو۔ اسی ہلچل میں گاڑی درخت سے جا ٹکرائی ہو۔ میں نے دھیان سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی کسی وقت بہت دور کی کوڑی لاتا تھا۔ ایسے میں اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ایک انوکھی چمک نمودار ہوتی تھی۔ اتنے میں میرے فون پر ماہین کی کال آ گئی۔ وہ بھی بہت پریشان تھی۔ کیس کی موجودہ صورتحال جاننا چاہ رہی تھی۔ اس کے اندر جستجو کا مادہ تھا اور ایک خاص قسم کی ہمدردی بھی اس کے اندر موجزن رہتی تھی۔ میں نے اسے موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھ سے عمران کا حال احوال بھی پوچھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اب عمران کو نوٹس کرنا شروع ہو گئی ہے۔ چند ہفتے پہلے تک وہ اسے ایک مسخرے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ میں نے ماہین سے کہا کہ وہ اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ رہے۔ اپنے طور پر اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مہم جوئی اس کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہین سے بات ختم کرنے کے بعد میں نے عمران کی طرف دیکھا تو وہ بڑے دھیان سے اپنے اسمارٹ فون پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ ندیم ٹاؤن کے 2-3 سی سی ٹی وی کیمروں کے کلپس تھے جو عمران نے اپنے موبائل میں محفوظ کیے تھے۔ کل بھی ہم ان طویل کلپس کو دھیان سے دیکھتے رہے تھے کہ شاید واردات کا کوئی سراغ ملے۔ عمران نے موبائل کی اسکرین میرے سامنے کرتے ہوئے ایک منظر پر انگلی رکھی اور بولا، چاچو یہ دیکھو ذرا دھیان سے۔ میں نے دیکھا یہ ندیم ٹاؤن کے چھوٹے سے پارک کا منظر تھا۔ غالباً سپہر کا وقت تھا۔ بچے کھیل رہے تھے۔ کچھ نظر آیا؟ عمران نے پوچھا۔ پھر منظر کو ذرا زوم کر کے بولا، یہ دیکھیں یہ بینچ پر ایک شخص بیٹھا ہے، صرف سائیڈ نظر آ رہی ہے۔ میں نے دھیان سے دیکھا، یہ ایک لمبے بالوں اور داڑھی والا شخص تھا۔ دیہاتیوں کی طرح اس نے گرم چادر اپنے سر پر ڈال رکھی تھی۔
وہ شلوار قمیض میں تھا۔ عمران بولا، پتہ نہیں آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں، مجھے تو ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس بندے کا ڈیل ڈول اور اس کے چہرے کے نظر آنے والی سائڈ باکسر کمانڈو کی طرح ہے۔ اب میں بھی ذرا سا چونکا۔ عمران نے فوٹوج کو اسٹل کر دیا تھا لیکن منظر واضح نہیں تھا۔ درختوں کے سائے اسے مزید دھندلا رہے تھے، تاہم عمران کی بات سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مشابہت کی جھلک سی تو ضرور دکھائی دیتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اب باکسر کمانڈو کے بال لمبے ہو چکے ہوں اور اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہو۔ مجھے اپنے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ مشاہد کے بھائی کے قتل کے بعد کمانڈو قبائلی علاقے میں مفرور تھا، لیکن اگر واپس آ کر صوفیہ کے گھر کے قریب اس پارک میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ بہت حیران کن بات تھی۔ یہ فوٹیج صوفیہ کے اغوا اور اس کے والدین کے قتل سے 2 دن پہلے کی تھی۔ اگر اسے واقعی کمانڈو شاہنواز کی فوٹیج مان لیا جاتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ کمانڈو بھی یہاں موجود ہے اور ہماری طرح وہ بھی صوفیہ پر گزرنے والی قیامت سے آگاہ ہو چکا ہے۔ پھر یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ بھی قاتلوں کے پیچھے ہو۔ فوٹیج پر کافی دیر تک غور کرنے کے باوجود ہم کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ صوفیہ سے عشق کرتا تھا۔ یہ بات بعد از قیاس نہیں تھی کہ وہ اپنے بدلے ہوئے رنگ و روپ کے ساتھ سارے خطرات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں پہنچ گیا ہو، صوفیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں اس پارک میں آن بیٹھا ہو، لیکن کم از کم اس فوٹیج سے تو اس کی لاہور میں موجودگی کنفرم نہیں ہوتی تھی۔ عمران نے اسی وقت لاہور میں اپنے 2 قابل بھروسہ دوستوں ضیاء اور وحید کو فون کیا اور انہیں اپنے شعبے سے آگاہ کرنے کے بعد چوکس رہنے کی ہدایت کی۔ میں نے بھی انسپکٹر زبیر کو اس حوالے سے الرٹ کیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، اگر کمانڈو نے واقعی یہاں آنے کی حماقت کی ہے تو یہ اس کے لیے بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اشتہاری مجرم ہے، گرفتاری اسے پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ عمران بولا، بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن عشق محبت میں حماقتوں کے بجائے عقل مندیاں اور دور اندیشیاں آ جائیں تو پھر وہ عشق محبت ہی نہیں رہتا۔ ہم صرف ایک رات کے لیے اس مضافاتی تھانے میں قیام کرنے کے لیے آئے تھے، مگر ہم نے اگلے 4 روز بھی وہیں پر گزارے۔ مقامی پولیس کے ساتھ مل کر اس علاقے کا چپا چپا چھانا، ہر چھوٹے سے چھوٹے اور غیر اہم سوراخ کا پیچھا کیا، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا کہ حملہ آور صوفیہ کو لے کر زمین کی ساتوں تہہ میں اتر گئے ہیں۔ تیزابے کا بھی کہیں کھوج کھرا نہیں تھا۔ جلی ہوئی لاش کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ کس کی ہے۔ وہ لاش تھی بھی کہاں، بس سوختہ ہڈیوں کے کچھ حصے تھے۔ غالب امکان یہی تھا کہ وہ مشاہد احمد کے کوئی ساتھی تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری چھٹی آس کہہ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہے صوفیہ اور مشاہد ہیں کہیں اسی علاقے میں۔ 5ویں روز ہم شیخو پورہ کے اس نواحی تھانے سے واپس لاہور آ گئے۔ عمران کے محلے ندیم ٹاؤن میں فضا ابھی تک سوگوار تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد حیات محمد اور اہلیہ کی میتیں کراچی روانہ کر دی گئی تھیں، تاہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ ندیم ٹاؤن میں بھی ادا کی گئی تھی۔ ابھی تک ہمارے ذہن میں کمانڈو شاہنواز والا شک بھی موجود تھا۔ میں نے عمران سے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں چھان بین کرے کہ کہیں واقعی تو کمانڈو یہاں نہیں آیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر اس نے خاموش نہیں بیٹھنا تھا۔ وہ جس پر دل و جان سے فدا تھا وہ مصیبتوں کے گھیرے میں تھی۔ ایک ہوسکار اسے ایک بڑی پوری شاہراہ سے اچک کر لے گیا تھا اور اب وہ ہر طرح سے اس کے قبضے میں تھی۔ اس واقعے کا صدمہ عمران نے مجھ سے بھی بڑھ کر لیا تھا۔ وہ اس کے علاقے کی رہائشی تھی اور اس کے بیمار والد سے عمران کا خاص قلبی تعلق پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اسے بجا طور پر یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ ڈکیت تیزابے نے براہ راست اس سے ٹکر لی ہے۔ اس تصادم کا احوال پچھلے واقعے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ہمارے ایس ایس پی رانا صاحب بڑی خردری طبیعت کے مالک تھے، ویسے بھی مجھ سے لیے دیے رہتے تھے۔ اب وہ اس بات سے مجھ پر برہم تھے کہ میں نے اس سارے معاملے میں فالتو طور پر ٹانگ اڑائی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے کمانڈو شاہنواز کی درپردہ پشت پناہی کر کے تیزابے جیسے خطرناک شخص کو بھڑکا دیا ہے۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر اور جلد سے جلد صوفیہ کی بازیابی چاہتے تھے۔ اعلیٰ افسران کے علاوہ میڈیا کی طرف سے بھی مغویہ کی برآمدگی کے لیے دباؤ تھا۔ ہمارے لاہور آنے کے دوسرے روز کی بات ہے یا شاید تیسرا روز تھا۔
میں اپنے گھر میں موجود تھا اور اس معاملے پر غور و فکر کر رہا تھا کہ چلبلی طبیعت والی ماہین آدم کی، وہ ہمیشہ کی طرح پتلون میں تھی اور اوپر سلیو لیس جیکٹ تھی، ریشمی بال پونی ٹیل کی شکل میں بندھے تھے۔ اس نے اصرار کر کے خود ہی چائے بنائی اور پھر میرے پاس بیٹھ کر خاموشی سے چسکیاں لینے لگی۔ کچھ دیر بعد اچانک بولی، ویسے انکل تابش، یہ آپ کے عمران صاحب کیا چیز ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کے موڈ ووڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کسی وقت بہت زیادہ کھلنڈرے نظر آتے ہیں، کسی وقت اتنے سنجیدہ نظر آتے ہیں کہ دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں نے کہا، سنجیدہ تو بس کبھی کبھار ہی ہوتا ہوگا، آج کل اس لیے سنجیدہ ہے کہ صورتحال ہی کچھ ایسی ہے۔ ہاں یہ تو ہے انکل، کل میں آپ کو فون کرتی رہی مگر وہ آف جا رہا تھا، پھر میں نے عمران کو فون کیا کہ صوفیہ کے بارے میں تازہ صورتحال کا پتہ چل سکے، ان کا فون ہی شاید خراب تھا۔ کھڑ کھڑ کی آوازیں آ رہی تھیں، آدھے لفظ سمجھ میں آتے تھے آدھے نہیں، بندہ کم از کم فون ہی ڈھنگ کا رکھتا ہے۔ ماہین کی آواز میں تعصب تھا، بس وہ ایسا ہی اول جلول ہے۔ موٹر بائیک کی حالت بھی دیکھی ہوگی آپ نے، وہ کوئی ڈھنگ کا کام کیوں نہیں کرتے جس سے مالی حالت بہتر ہو جائے؟ کچھ آپ ہی مشورہ دینا اس کو۔ ویسے میں نے ہشام سے بھی بات کی تھی، وہ انہیں کوئی اچھی جاب دلا سکتا ہے۔ جاب شاب کرنے والی بلا نہیں ہے وہ، بس اپنے ہی ڈھنگ سے جینا چاہتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ ہشام جیسوں کو تو وہ خود جاب دے سکتا ہے۔ چائے پیتے ہوئے ماہین بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اصل میں وہ کوئی اور بات کرنے کے لیے چل کر یہاں میرے پاس آئی ہے۔ مجھے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ اصل موضوع پر آئی گئی۔ آپ نے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھام کر بولی، پلیز انکل، آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، برا نہ مانیے گا۔ بھائی اگر برا ماننے والی بات ہوئی تو ماننا ہی پڑے گا، پلیز نہیں، اگر ہوئی بھی تو نہ مانیے گا، آپ بڑے اچھے ہیں پلیز۔ اس نے باقاعدہ میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اچھا بتاؤ، میں نے ذرا نرم پڑتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر جان کی امان چاہی اور بتایا کہ اپنے تجسس سے مجبور ہو کر وہ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ شیخو پورہ گئی تھی۔ اس نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں مشاہد احمد کی گاڑی درخت سے ٹکرا کر خاکستر ہوئی۔ پھر وہ اپنی گاڑی پر ارد گرد کے علاقے میں بھی گھومی، کچھ لوگوں سے اس حادثے کے بارے میں بات کی، ویڈیو کلپس وغیرہ بھی بنائے، تاہم ابھی تک اس نے کوئی چیز اپنے یوٹیوب چینل پر نہیں ڈالی تھی۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس سارے معاملے سے بالکل الگ تھلگ رہے، اور اس نے بالکل برعکس کام کیا تھا۔ اس کے لیے کوئی بھی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے چند تلخ ترش باتیں کی، لیکن میری تلخی ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ ماہین نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی جس نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ نہ صرف چونکا دیا بلکہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مجھے اور عمران کو ایک بار پھر لاہور سے شیخو پورہ کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ گاڑی میری تھی، تاہم ماہین بھی اس میں سوار تھی۔ ہم ایک عمر رسیدہ عورت سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس عمر رسیدہ عورت کے بارے میں ماہین نے ہی بتایا تھا۔ جنتر کے درختوں اور خودرو جھاڑیوں کے درمیان سے ریل کی 2 پٹریاں گزرتی تھیں۔ ایک پٹری پر کسی ہستہ حال مال گاڑی کی 3 بوگیاں شاید کئی مہینوں سے بیکار کھڑی تھیں۔ جس جگہ مشاہد احمد والی ٹوٹا کار بسم ہوئی تھی وہ یہاں سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ مال گاڑی کی ایک بوگی میں خشک پرالی پر ایک ہستہ حال عورت بیٹھی تھی۔ عمر 70 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کی بینائی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اس کے ارد گرد روزمرہ استعمال کی کئی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، جن سے پتہ چلتا تھا کہ راکھو نام کی یہ عورت اسی بوگی میں رہتی ہے۔ ہماری آمد سے وہ پریشان ہوئی، تاہم ماہین نے اسے مطمئن کیا اور پھر کہا کہ جو کچھ وہ پہلے اسے بتا چکی ہے ہمیں بھی بتائے۔ عورت نے لرزاں آواز میں کہا، وہ بدھ کے روز یہاں آئے تھے، وہ 2 تھے، ایک لمبے قد کا منڈا تھا، دوسری کڑی تھی جو بس سارا وقت روتی ہی رہتی تھی۔ منڈے کے ہتھے میں ایک بندوق بھی تھی۔ اس نے شروع میں مجھے ڈرایا دھمکایا بھی تھا مگر بعد میں ذرا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اس بیچاری کڑی کو کہیں سے نکال کر لایا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم اس بندے کا حلیہ بتا سکتی ہو؟ نہیں پتر، میری نظر بڑی کمزور ہے۔ ہاں اگر میں ان دونوں کی آواز سنوں تو شاید پہچان جاؤں۔ اماں وہ کتنی دیر رہے یہاں؟ عمران نے پوچھا۔ پتر جب وہ آئے تو رات ہی تھی، اس ویلے تھوڑی بارش بھی ہو رہی تھی۔
وہ اگلے روز دیگر ویلے تک یہاں رہے، پھر چلے گئے۔ وہ لمبے قد والا منڈا کوئی گڈی لے کر آیا تھا۔ اس اماں راکھو کی اطلاعات بڑی کرامت تھی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ لڑکا اسے اپنی بیوی کہتا تھا، مگر جب ایک موقع پر وہ تھوڑی دیر کے لیے بوگی سے باہر نکلا اور اماں راکھو نے لڑکی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کا میاں نہیں ہے۔ اسی دوران میں وہ واپس آ گیا اور لڑکی مزید تفصیل نہ بتا سکی۔ شاید اس نے اسے سختی کے ساتھ بولنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ لڑکی کے پاؤں میں صرف ایک جوتی تھی، اس کا دوسرا پاؤں تھوڑا سا زخمی بھی تھا۔ اگلے روز وہ لڑکا چند منٹ کے لیے باہر گیا اور کوئی گاڑی لے کر آ گیا۔ اس نے لڑکی کو لیا اور چلا گیا۔ اس اماں راکھو کی گفتگو اور شواہد سے نہایت ہی واضح اشارے مل رہے تھے کہ چند دن پہلے جس لڑکی نے اس تاریک بوگی میں رات گزاری وہ صوفیہ تھی اور اس کے ساتھ رائفل بردار مشاہد احمد تھا۔ یکا یک عمران کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وہ بوگی سے باہر تھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اور ماہین باہر نکلے۔ عمران نے کچی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ایک جگہ کچھ موبل آئل گرا ہوا تھا۔ موبل آئل کے کچھ دیگر نشانات آگے تک گئے تھے۔ ساتھ میں کسی چھوٹی گاڑی کے ٹائروں کے مدم نشان بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ سپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ سنہری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ عمران نے کسی کھوجی کی طرح کھرا اٹھانے کی کوشش کی۔ ٹائروں کے نشان چند دن پرانے تھے، اس لیے آگے تک نہیں جا سکے۔ ہاں، ایک کرشمہ ہوا۔ موبل آئل کے سیاہی مائل مدم دبے اور قطروں کے نشانات جگہ جگہ دکھائی دیتے چلے گئے۔ یوں لگتا تھا کہ اس گاڑی کا موبل آئل لیک ہو رہا تھا، یا پھر یہ کوئی لوڈر نما گاڑی تھی جس پر موبل آئل رکھا تھا جو کسی وجہ سے نیچے گر رہا تھا۔ ہم اپنی کار پر نشانات کو دیکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ کہیں کہیں نشانات غائب بھی ہو جاتے تھے۔ بہرحال جلد ہی ہمیں ایک جگہ موبل آئل کا کافی بڑا دھبا نظر آیا۔ یہ درختوں کے درمیان ایک خانقاہ نما جگہ تھی۔ ساتھ میں سفید رنگ کی صاف ستھری مسجد بھی نظر آ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد ہم مسجد کے ادھیڑ عمر پیش امام کے سامنے موجود تھے۔ ماہین مسجد سے باہر گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہی تھی۔ اس الگ تھلگ مسجد کے امام صاحب نے کچھ پس و پیش کے بعد جو انکشاف کیا وہ حیرت انگیز تھا اور ہمارے اندازوں کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا، پچھلی جمعرات کو مغرب کے بعد وہ بندہ مسجد میں آیا اور مجھ سے میرے حجرے میں ملا تھا۔ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی، لالٹین جل رہی تھی۔ اس نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ چادر کے نیچے اس نے کوئی ہتھیار بھی چھپا رکھا ہے۔ اس کا کیری ڈبہ باہر کھڑا تھا اور اس میں کوئی لڑکی موجود تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھوانا چاہتا ہے۔ ابھی اور اسی وقت میں ڈر گیا۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے پہلے مجھے پیسوں کا لالچ دیا، پھر ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ اسی وقت نہ صرف لائٹ آ گئی بلکہ گاؤں کے 3-4 بندے مجھ سے ملنے بھی آ گئے۔ وہ گاڑی سمیت یہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ کسی کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں۔ امام مسجد کا بیان ظاہر کرتا تھا کہ مشاہد احمد اس حجرے میں ان سے ملا تھا۔ بے شک اس وقت زیادہ روشنی نہیں تھی، لیکن جو قد کاٹ اور حلیہ وہ بتا رہے تھے وہ مشاہد کی طرف ہی اشارہ کرتا تھا۔ وہ صوفیہ سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے صوفیہ کو منقوہ بنانے کی قسم کھائی ہوئی تھی اور وہ اپنی ضد کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ نکاح نامہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس علاقے سے نکلنے اور کسی محفوظ مقام تک پہنچنے میں اسے آسانی رہے۔ مسجد سے آگے قریباً 2 کلومیٹر تک ہمیں موبل آئل کے مدم نشانات مزید نظر آئے، پھر ختم ہو گئے۔ ماہین مختلف مناظر کو اپنے جدید کیمرے میں ریکارڈ کرتی جا رہی تھی۔ موبل آئل کے نشان نظر آنا بند ہو گئے تو وہ بولی، اگر مینول آئل انجن سے گر رہا ہوتا تو گاڑی یہاں روک جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ موبل آئل کا ڈرم وغیرہ لوڈر کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور وہی لیک کر رہا تھا۔ میں نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ موبل آئل کے ان دبوں سے ہمیں اس رخ کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا جس طرف صوفیہ گئی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا بالکل غیر متوقع طور پر ہوا۔ ہمیں ہرگز امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے صوفیہ تک پہنچ جائیں گے۔ سورج اب تیزی سے مغرب کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ درختوں سے گھرے ہوئے اس علاقے کی شکل ایک بیلے جیسی تھی۔ ہم 1-1.5 کلومیٹر مزید آگے گئے اور رک جانے کا سوچ رہے تھے کہ جب سامنے گھنی جھاڑیوں میں تیز حرکت ہوئی، جیسے کوئی جانور یا انسان ہمیں دیکھ رہا تھا اور بھاگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے۔
ہم نے گاڑی روک دی۔ عمران باہر نکلا۔ کون؟ اس نے پکار کر پوچھا۔ جواب نہایت ہی سنگین تھا اور شاید یہ عمران جونیئر کی حیرت انگیز لاکھ ہی تھی جو اس جواب کی سنگینی سے محفوظ رہا۔ آٹومیٹک رائفل کی ایک گولی اس کے سر کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ دوسری میری گاڑی کی باڈی میں لگی۔ میں ماہین کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی سے باہر جھاڑیوں میں گرا۔ سرکاری پسٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ عمران نے بھی ہمارے ساتھ ہی ایک درخت کی آڑ میں پوزیشن لے لی تھی۔ عمران کے پاس میرا دیا ہوا کولٹ ریوالور موجود تھا، تاہم ریوالور میں صرف 5 گولیاں تھیں، اضافی راؤنڈ نہیں تھے۔ یہ سنسان جگہ دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ہمارے سامنے کم از کم 2 افراد تھے اور بے دریغ فائر کر رہے تھے۔ میری ایک گولی عین نشانے پر لگی اور میں نے ایک شخص کو چلا کر ایک بارشی گڑھے میں گرتے دیکھا۔ اس کے ساتھی نے تڑپ کر پوزیشن تبدیل کی اور ہمیں اس کی ایک جھلک نظر آئی۔ یقیناً میرے ساتھ ساتھ عمران بھی ششدر رہ گیا ہوگا۔ یہ کوئی اور نہیں، خود دلاور اور تیزابہ تھا۔ اس کے ہاتھوں میں AK-47 تھی اور وہ سراپا قہر نظر آ رہا تھا۔ ہم محفوظ آڑ میں نہ ہوتے تو وہ اب تک ہمیں بھون چکا ہوتا۔ میں بڑی احتیاط سے جوابی فائر کر رہا تھا کیونکہ راؤنڈ زیادہ نہیں تھے۔ یکا یک میں نے محسوس کیا کہ عمران ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ 10-15 سیکنڈ مزید گزرے اور پھر اچانک ہم نے اسے دیکھا، اور ایسے دیکھا کہ دل و دماغ سن ہو کر رہ گئے۔ وہ ایک شاندار نظارہ تھا۔ وہ تیزابے کی بائیں جانب سے نمودار ہوا تھا، بالکل ایک جوان چیتے کی طرح جو جھاڑیوں میں سے جست لگا کر اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں ہم نے پنجاب کے خطرناک ڈکیت اور عمران کو گتھم گتھا دیکھا۔ یہ خوفناک کشمکش 10-12 سیکنڈ سے زیادہ جاری نہیں رہی۔ پھر مجھے بفرے ہوئے عمران کے ہاتھوں میں وہی کلاشنکوف نظر آئی جو چند سیکنڈ پہلے دلاور اور تیزابے کے ہاتھوں میں تھی۔ عمران نے اسے بیرل کی طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے آہنی دستے کی ایک کھوپڑی توڑ ضرب اس نے تیزابے کے سر پر لگائی۔ وہ لہرا کر گرا۔ عمران اندھا دھند اس کے سر پر ضرب لگانے لگا۔ پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے کلاشنکوف کی 3 مہلک گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ ماہین خوف سے لرز رہی تھی۔ ہم دونوں اوٹ سے نکلے اور بھاگتے ہوئے عمران کے پاس پہنچے۔ وہ 2 لاشوں کے درمیان ہانپتا ہوا کھڑا تھا۔ تیزابہ یقیناً زندگی کی سرحد پار کر چکا تھا۔ اب یہ بات یقینی تھی کہ مشاہد احمد اور صوفیہ بھی کہیں آس پاس ہی موجود ہیں۔ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ماہین ہمارے ساتھ نہ ہوتی، لیکن اب اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے واپس بھیجا جا سکتا۔ تیزابے والی کلاشنکوف اب عمران کے ہاتھ میں تھی اور یہ وزنی ہتھیار ہمیں اضافی حوصلہ بھی دے رہا تھا۔ ہم بڑی احتیاط سے کوئی آدھا کلومیٹر آگے گئے جب ہمیں ایک ٹوٹے پھوٹے اجاڑ ہشت بھٹے کے آثار نظر آئے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہم پر پمپ ایکشن گن کے 2 فائر ہوئے۔ یوں لگا کہ یہ فائر وارننگ کے طور پر کیے گئے ہیں۔ ہمیں پاس ہی ایک گھنے جھنڈ میں وہ سوزوکی کیری ڈبہ بھی چھپا نظر آ گیا جس کا ذکر پیش امام صاحب نے کیا تھا۔ یہ کیری ڈبہ ایک ورکشاپ سے چرایا گیا تھا اور اس کی کچی رپورٹ بھی کہیں درج ہوئی تھی۔ یہ باتیں ہمیں بعد میں معلوم ہوئی۔ اب اس امر میں شبہ کی ذرا بھر گنجائش نہیں تھی کہ صوفیہ مشاہد کے ساتھ اینٹوں کے اس کھنڈر بھٹے میں ہے۔ اندر داخل ہونا خطرے سے حالی نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے جواب دیا اور پھر سیل فون پر SSP رانا صاحب سے رابطہ کرنے میں کامیاب رہا۔ میں نے انہیں یہ بتا کر ششدر کر دیا کہ تیزابہ مارا جا چکا ہے اور ہم نے مشاہد کو مغویہ سمیت ایک کھنڈر میں ڈھونڈ لیا ہے۔ رانا صاحب نے ہجانی لہجے میں کہا، تابش، مغویہ کو ہر صورت صحیح سلامت بازیاب ہونا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں کوئی کوتاہی یا کمی برداشت نہیں کروں گا، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ تمہیں اس بیلے میں گھسنے سے پہلے مجھے اطلاع دینا چاہیے تھی۔ آخر میں ان کا لہجہ درست ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شیخ پورہ سے بھاری نفری موقع کی طرف روانہ کر رہے ہیں اور خود بھی پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے قریبی تھانے سے بھی فوراً رابطہ کرنے کو کہا اور آرڈر دیا کہ اس جگہ کو پوری طرح گھیر لیا جائے۔ مقامی تھانے سے میرا ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا اور وہاں سے بھی پولیس کی نفری روانہ ہو گئی۔ لیکن یہ نفری پہنچنے سے پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا اور اس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ میرے اور عمران کے ساتھ ساتھ ماہین بھی چکرا کر رہ گئی۔ عمران بوٹے کے سامنے موجود تھا۔ میں بوٹے کے عقب میں پوزیشن لینے کے لیے آگے بڑھا تو اندر سے للکارتی ہوئی آواز آئی، تم جو کوئی بھی ہو آگے نہ آؤ ورنہ چھلنی کر ڈالوں گا۔
اس آواز کو سن کر میرے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے۔ یہ آواز، ہاں، یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی، اور یہ آواز مشاہد کی نہیں تھی، نہ ہی اس کے کسی ساتھی کی تھی۔ یہ آواز تو کمانڈو شانواز کی تھی۔ میرے دل نے پکار کر گواہی دی کہ یہ اس کی آواز ہے۔ میں کئی سیکنڈ تک بالکل ساکت جامد کھڑا رہا، دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ پھر میں نے بلند آواز میں کہا، کیا تم شانواز ہو؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر پکار کر کہا، میں تابش ہوں، میرے ساتھ عمران ہے۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر تاریکی میں ایک ہیولا کھنڈر کی دیوار کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، اس کی گرم چادر ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ کمانڈو شانواز تھا، کمانڈو باکسر۔ 5 منٹ بعد ہم بوٹے کی ایک کوٹری نما جگہ پر کمانڈو شانواز اور صوفیہ کے سامنے کھڑے تھے۔ چادر میں لپٹی ہوئی صوفیہ کمانڈو شانواز کے بازو سے لگی ہوئی تھی اور اشکبار نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ شانواز کی آنکھوں میں بھی آنسو لرز رہے تھے۔ اس نے ہمیں یہ بتا کر ششدر کر دیا تھا کہ 2 روز پہلے وہ صوفیہ کی رضامندی کے ساتھ اس سے نکاح کر چکا ہے، اور آج رات ہی اسے دوبارہ صوفیہ سمیت خیبر ایجنسی کی طرف رخ کر جانا تھا۔ صورتحال بہت حد تک میری اور عمران کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ہم اپنے تیے مشاہد اور صوفیہ کا پیچھا کر رہے تھے۔ در حقیقت یہ شانواز اور صوفیہ کا پیچھا تھا۔ اچانک میرے جسم میں بے چینی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شانواز، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی باری نفری یہاں پہنچ جائے گی۔ تم ہمیں مختصر الفاظ میں بس اتنا بتا دو کہ صوفیہ تمہیں کب اور کہاں ملی۔ جواب میں شانواز نے اشکبار جذباتی لہجے میں جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے۔ صوفیہ کے لیے اس کی تڑپ اسے قبائلی علاقے سے واپس لاہور میں کھینچ لائی تھی۔ صوفیہ کے والدین کے قتل اور صوفیہ کے اغوا کے وقت بھی وہ لاہور میں ہی تھا۔ اس نے بھی ٹی وی پر یہ خبر سنی تھی کہ قاتل مغویہ کے ساتھ شاید شیخو پورہ کی طرف فرار ہوئے ہیں۔ وہ بے چین ہو کر شیخو پورہ جا پہنچا تھا اور وہاں دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھرا تھا۔ شاید قدرت کو اس کی تڑپ پر ترس آیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت اس نے قصبے کے ایک ٹریفک سگنل پر ایک ٹوٹا کار کو رکتے دیکھا۔ اسے شک گزرا کہ یہ وہی ٹوٹا کار ہے جو مشاہد اور دلاور کی ملکیت تھی۔ وہ دوڑتا ہوا موقع پر پہنچا اور اس نے کار میں مشاہد کو ایک چادر پوش لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے پہچان لیا۔ اتنی دیر میں کار چل پڑی۔ شانواز نے چلتی کار کا دروازہ کھولا اور اندھا دھند کار کے اندر گھس گیا۔ اسی کشمکش کے دوران میں کار ہائی وے پر آ گئی تھی۔ شانواز نے کار میں صوفیہ کو بھی پہچان لیا تھا۔ مشاہد نے اسے سیٹ بیلٹ کے ساتھ سختی سے باندھ رکھا تھا اور خود ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اگلے 1-2 منٹ میں کار کے اندر زبردست ہاتھا پائی ہوئی، پھر کار ایک ذیلی سڑک پر مڑی اور کھیتوں کے درمیان درخت سے جا ٹکرائی۔ سر پر چوٹ لگنے سے مشاہد نیم بے ہوش ہو گیا۔ شانواز پر وحشت سوار تھی۔ اس نے ڈری سہمی صوفیہ کی بندشیں کھول کر اسے کار سے نکالا، پھر کار کے گیس سلنڈر کا پائپ کھول کر اسے شعلہ دکھا دیا۔ میں اور عمران حیرت زدہ ہو کر شانواز کی یہ رودات سن رہے تھے۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ گاڑی میں جل کر مرنے والا؟ جی ہاں، وہ مشاہد احمد ہی تھا، شانواز نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر خون کی سرخی جھلک دکھانے لگی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے صوفیہ کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، وہ صوفیہ جو اس کی رگوں میں عشق بن کر گردش کرتی تھی، اور جو حالات کی چکی میں پس کر اپنے والدین، اپنا گھر بار سب کچھ کھو چکی تھی۔ دور کہیں ویرانے میں پولیس گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے تھے۔ میں نے عمران کی طرف دیکھا۔ اس کی مرضی بھی وہی تھی جو میری تھی۔ بعد میں جو کچھ ہوا اس کا اندازہ قارئین کو ہو ہی گیا ہوگا۔ پولیس کی باری نفری نے ہشت بھٹے کو حصار میں لے لیا، مگر بھٹے کے کھنڈر میں سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ میرا بیان یہی تھا کہ تاریکی اور نامکمل حصار کا فائدہ اٹھا کر ملزم لڑکی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں تو وہ مشاہد احمد ہی تھا، تاہم ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی ساتھی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس بیان کی وجہ سے ایس ایس پی رانا صاحب کا پارا 7ویں آسمان کو چھو گیا ہوگا۔ مجھے ان سے بہت تلخ ترش سننا پڑی۔ ممکن ہے کہ ان کا طیش مجھ پر مزید غضب بھی ڈھاتا، مگر تیزابے جیسے خطرناک ڈکیت کی لاش نے بڑی حد تک میرا دفاع کیا۔
आला अफसरान इसे एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे। दरअसल तेजाबा भी कमांडो शाहनवाज और सोफिया को ढूंढता हुआ इस बेले में पहुंचा था। वो हमसे पहले वहां पहुंच चुका था। उसने हमें अपनी तरफ आते देखा और फायर खोल दिया। उसकी यही जारहाना जल्दबाजी उसकी और उसके साथी की मौत का सबब बनी। अब उसकी मौत का क्रेडिट मुझे मिल रहा था। माहीन इसकी चश्मदीद गवाह थी। लेकिन अगर हम ये कामयाबी इमरान के खाते में डालने की कोशिश करते तो कई कानूनी सवाल पैदा हो सकते थे। लिहाजा बाहमी मुशावरत से इस बात को राज ही रहने दिया गया कि तेजाबे का सीना मैंने नहीं, इमरान ने छलनी किया था। और जहाँ तक इमरान की बात है, उसे इन बातों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। उसके लिए ये खुशी हर इनाम से बढ़कर थी कि सोफिया हालात की तूफ़ानी गर्दिशों से निकलकर बुलंद पहाड़ों के दरमियान किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच चुकी है और ज़िंदगी उसके लिए कुछ नई और सलामती वाली राहें खोलने वाली है। जी तो दोस्तों, हमारा आज का नावल यहाँ पे मुकम्मल होता है। सिलसिला ललकार का ये 7वां नावल था जो आज हमने मुकम्मल किया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, आपको ये नावल कैसा लगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों, अपने अजीज़ व अकारब में भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और अपनी मोहब्बतें हमारे साथ बनाए रखें। मिलते हैं अगले नावल में। सिलसिला ललकार का ही वो नावल होगा। तब तक के लिए जर्नी ऑफ नावल्स की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।